بات ہے آقا حسین نے آخری وقت سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا لوگوں میں کربلا میں سارا کنبہ کہایا ہے تو نماز کے لیے کہایا ہے، کربلا میں سارا کنبہ کہایا ہے تو سجدے کے لیے کہایا ہے، نہ کہ میں نے اپنی چوک و چراہوں پہ تماشے کے لیے، نہ میں نے اپنی محبت کا تماشا لگوانے کے لیے، نہ میں نے کسی بات کو اونچا کرنے کے لیے، بلکہ بس میں نے دین کے لیے قربانی دی ہے، یا اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے یا خدا کے سجدے کو سر بلند کرنے کے لیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد انگنت بے حساب لا تعداد امام الرسل ہادی سبل مولا کل مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر و ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے ہم ماہ مقدس ماہ محرم الحرام کی آج 9ویں نشست کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت پچھلیوں سمیت آج کی بھی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو دوست نئے تشریف لائے ہیں اللہ ان کی آج کی حاضری کو بدرجہ اولا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی وہ رات تاریخ کی وہ رات ہے جسے شب عاشور کی رات کہا جاتا ہے، اور یہ شب عاشور کی رات نہیں بلکہ دین کے منشور کی رات ہے، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں یہ دین کے منشور تو کیا یہ دین کے اصولوں کی رات ہے۔ آج کی اس رات سے پہلے جس تک بھی دین پہنچا وہ آقا کا بتایا ہوا پہنچا، اور آج کی اس رات 61 ہجری کے بعد جس تک اور مجھ تک اور آپ تک جو دین پہنچا وہ حسین کا بچایا ہوا پہنچا۔ اس سے پہلے جس تک دین پہنچا وہ آقا کا بتایا ہوا پہنچا، اور 61 ہجری شب عاشور کی رات کے بعد جس بندے تک دین پہنچا وہ حسین کا بچایا ہوا پہنچا۔ پتہ یہ چلا کہ پھر آج شب عاشور کی اس رات کے بعد جو حسین کو نہیں مانتا اس کا دین ہی مکمل نہیں، اس کا دین ہی مکمل ہے نہیں، بلکہ میں بانڈ کرتا چلا جاؤں۔ وہ کیا کہتے ہیں حضرت خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بس میں آتے شعر کی تشریح کرنی ہے، توجہ طلب۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، لوگوں حسین کو عام نہ سمجھنا، حسین تمام بادشاہوں کا بھی شاہ ہے۔ اور اگلے شعر میں جو کہتے ہیں شاہ است حسین، کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہے، بادشاہ است حسین، کہا وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، دین است حسین۔ فرمایا لوگوں جو تمہاری نظر میں حسین ہے ہم سنیوں کی نظر میں وہ دین ہے، ہم سنیوں کی نظر میں وہ دین ہے، اور جسے تم دین کہتے ہو ہم اسے حسین کہتے ہیں، ہم اسے حسین کہتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بس کربلا کی سرزمین پہ کے بعد جس نے حسین کو مانا وہی دین پہ ہے، جس نے انکار کیا وہ کفر پہ ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ میں نے امام آقا حسین کی شہادت کا ذکر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں بہت ساری قیمتی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میں موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ توجہ طلب بات ہے
کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نوجوان طبقے کے لیے یہ نئی بات ہے، توجہ طلب بات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کی تمام زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ بات مشکل ہے لیکن آسان کر کے آپ کی جھولیوں میں ڈالتا ہوں، توجہ طلب۔ دنیا کا کوئی انسان ہو، وہ ادنا سے ادنا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، چوکیدار ہو یا سپہ سالار ہو، وہ وقت کا کمانڈر ہو یا آرمی چیف ہو، وہ وقت کا غریب ہو یا امیر ہو، وزیر ہو یا بادشاہ ہو، کائنات کا کوئی انسان بھی ہو، میرے مصطفیٰ کی زندگی ایک ایک انسان کے لیے کامل نمونہ ہے، ایک ایک انسان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ جو بھی میرے آقا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہے وہ آقا کے سامنے نوکری پیش کرے، آقا کی زندگی اسے نمونہ عطا کرتی ہے، آقا کی زندگی اسے راہ عطا کرتی ہے، آقا کی زندگی اسے راستہ عطا کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا ہے اور ہر انسان کے لیے کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے، توجہ طلب بات ہے۔ جب کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے تو قیامت والے دن شہید بھی تو رب کی بارگاہ میں سوال کر سکتے ہیں، وہ عرض کر سکتے ہیں مالک تو نے تو اپنے محبوب کو شہادت ہی نہیں دی، توجہ طلب بات ہے، تو نے تو اپنے محبوب کو شہادت ہی نہیں دی۔ اور ہم کیا کہیں کہ ہم محبوب کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنا کے آ گئے، ایک زندگی کے ایک ایک پہلو پہ عمل کر کے آ گئے۔ یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو شہادت کا رتبہ پایا ہے تو نے اپنے محبوب کو شہادت نہیں دی، تو یہ کیسے محبوب کی سنت بنے گا، یہ کیسے محبوب کی سنت بنے گا؟ بڑی قیمتی بات ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں کہ محبوب کی ساری زندگی نمونہ ہے، تو شہیدوں کے لیے کیا نمونہ ہوا؟ محبوب کو تو شہادت ہی نہیں ملی، آقا کو تو ظاہراً شہادت نہیں ملی۔ میرے آقا چند روز بیمار ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلوا لیا اور محبوب کی روح آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس میں واپس رکھوا دی اور آقا قبر انور میں چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ظاہراً تو آقا کی شہادت نہیں ہوئی، ظاہراً تو محبوب کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن شہادت کا مقام بڑا اونچا ہے، شہادت کا مقام بڑا اونچا ہے۔ پھر آقا کو تو شہادت ملی نہیں، آقا کی بارگاہ اور آقا کے قدموں کو تو شہادت نے چوما نہیں، تو پھر شہادت کو مقام کیسے مل گیا؟ توجہ طلب بات ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اور میرا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی والذی نفسی بیدہ، کہا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ جب آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگلی بات سنیے گا، کہا کہ میں محمد ارادہ رکھتا ہوں اللہ مجھے موت دے پھر زندہ کرے، پھر موت دے پھر زندہ کرے، پھر موت دے پھر زندہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت عطا کر دے، اللہ مجھے شہادت عطا کر دے۔ اب مانگنے والا محبوب ہو، عطا کرنے والی خدا کی ذات ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کو شہادت نہ ملی ہو؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کو شہادت نہ ملی ہو؟ توجہ طلب بات ہے دوستو، آقا کو ظاہراً تو شہادت ملی نہیں، اور ادھر آقا نے دعا بھی کی، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ تو عام نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی سردار ہیں، پھر ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ایک حدیث اور سنیے گا، آقا کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں مالک میرا جی کرتا ہے کہ تو مجھے شہادت دے، میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے شہادت دے۔ اب یہ محبت کی بھی بات ہے، اور رب تو محبوب
ہاتھ ابھی اٹھائے ہی نہ، محبوب اشارہ کرے رب قبلہ تبدیل کر سکتا ہے تو یہ تو شہادت کی بات ہے۔ بنو خزیمہ کی مسجد ہے، توجہ طلبات، مصطفیٰ نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا لی، 2 رہتی تھی ابھی، آقا کے ذہن اطہر میں یہ بات آئی کہ کاش بیت اللہ قبلہ بن جاتا۔ ابھی آقا نے ذہن میں سوچا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا محبوب پہلے چہرہ چینج کر لے، قبلہ چینج کر لے۔ عرض کیا میرے مالک مجھے نماز تو مکمل کر لینے دے۔ رب نے فرمایا محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اب رب چاہے تو قبلہ چینج فرما دے، لیکن ادھر تو دعا کی بات ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مالک مجھے شہادت عطا کر دے۔ پھر شہادت ملی کیوں نہ؟ پھر شہادت ملی کیوں نہ؟ اور ملی تو پھر کس کے ذریعے سے ملی؟ اب توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب بات کہ آقا ساری زندگی رب کی بارگاہ میں یہ مانگتے رہے مالک مجھے شہادت دے دے۔ رب کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ محبوب تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی شانوں والا ہے، کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب اللہ تیری نگہبانی کر رہا ہے، اللہ تیری حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب شہادت تو اسے ملے نا جس پہ کوئی وار کرے۔ فرمایا محبوب میں رب تیری نگہبانی کر رہا ہوں، میں تیری حفاظت کر رہا ہوں، پھر کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو تجھ پہ وار کرے، جو تجھے شہید کرے۔ فرمایا محبوب میں وعدہ کر چکا ہوں، لیکن تو نے مانگی ہے دعا، تو نے مانگی ہے دعا، دعا تیری بھی رد نہیں کرنی، دعا تیری بھی رد نہیں کرنی، بات اپنی بھی تبدیل نہیں کروں گا، بات تیری بھی رد نہیں کروں گا۔ عرض کی مالک پھر کیسے کرے گا؟ رب کائنات نے محبوب کے ذریعے سے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اب یہاں حدیث بھی سنتے چلے جائیے گا۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے حدیث سن کے آقا نے واویلا شروع نہیں کر دیا، حدیث سن کے آقا نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑ دیے، حدیث سن کے آپ نے اپنا امامہ نہیں اتار دیا، حدیث سن کے آقا نے اپنے سر کی ٹوپی نہیں اتار دی، بلکہ توجہ طلب بات سنیے گا۔ جب جبریل امین آئے آقا کی بارگاہ کے اندر، میرے آقا کمرے میں تشریف فرما تھے، آقا کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آقا باہر تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ اندر گئے تھے تو مسکرا رہے تھے، باہر آئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آنسو جاری ہیں، آنسوؤں کی بات کر رہا ہوں، آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبریل آیا تھا، رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ یہ جو آپ کا نواسہ حسین ہے اسے کربلا کی سرزمین پہ لوگ شہید کر دیں گے، اور وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لوگ شہید کر دیں گے۔ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں حسین کی محبت میں رو رہا ہوں، حسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں، حسین کی اس قربانی کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ اب توجہ طلب بات ہے، رونا تو ہو گیا مصطفیٰ کی سنت، حسین کی محبت میں رونا کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ کی سنت، اور کچھ نہیں، بس رونا ہی آقا کی سنت ہے۔ اور میرے آقا نے بتا دیا لوگوں آنسو بہانا میری سنت ہے، جو حسین کی محبت میں آنسو بہاتا چلا جائے گا اللہ اسے جنت عطا کرتا چلا جائے گا، اللہ اسے جنت عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب ابھی شہادت ہوئی میں 40 سال پہلے آقا کو یہ پیغام ہو گیا، 50 سال پہلے آقا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے نواسے نے کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو جانا ہے۔ اب توجہ طلب بات اور ہے کہ دنیا پہ بڑے لوگ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا، ان کی دردناک شہادت ہے، ان کا ناک کاٹ لیا گیا، ان کی آنکھیں نکال لی گئی، ان کے کان کاٹ لیے گئے، جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے کافروں نے۔ توجہ طلب بات ہے، جب 17 ٹکڑے کیے میرے آقا واپس پلٹے، اور واپس پلٹے آقا جب مدینہ کی وادی میں آئے تو آقا نے ارشاد فرمایا آج میرے چچا کو رونے والا ہی کوئی نہیں، آج میرے چچا کو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا درد بھری آواز سے یہ باتیں فرما رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ امیر حمزہ کی بھی شہادت بہت بڑی تھی، امیر حمزہ کی بھی شہادت بہت بڑی تھی۔
لیکن اتنا چرچا نہ ہوا جتنا حسین کی شہادت کا ہوا. اتنا چرچا نہ ہوا جتنا حسین کی شہادت کا ہوا. حضرت حنظلہ کی بھی بڑی شہادت تھی لیکن اتنا چرچا نہ ہوا جتنا حسین کی شہادت کا ہوا. اسی طرح بہت سے صحابہ نے قربانیاں دی. صحابہ کے جسم کٹ گئے, صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے, صحابہ نے مصطفیٰ کے دین پہ آقا کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کی, لیکن اتنی شہادت کی شان کسی کو نہیں ملی. اتنی شہادت کی شان کسی کو نہیں ملی. جب میں نے نچوڑ نکالنا مزہ آ جائے گا, توجہ طلب بات ہے. اتنی شہادت کی شان کسی کو نہیں ملی. اب حسین کو اتنی شان کیوں ملی؟ آقا حسین کی شہادت کو اتنا رتبہ کیوں ملا؟ اب توجہ طلب بات ہے دوستو. میرے آقا شہادت مانگتے رہے, اللہ نے ظاہری زندگی میں عطا نہ کی اور محبوب کی دعا کو بھی رد نہ کیا, لیکن اللہ نے جب حسین کو پیدا کیا فرمایا محبوب یہ تیرا نواسا نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے اور تو نے بیٹا کہہ کے ہی پکارنا ہے. اور آقا ساری زندگی مولا علی کو کہتے تھے علی یہ تیرا بیٹا نہیں بلکہ مجھ محمد کا بیٹا ہے, یہ تیرا شہزادہ نہیں بلکہ میرا شہزادہ ہے. آج تک میرے آقا نے نواسا نہیں کہا بلکہ آقا جب بھی پکارتے تھے بیٹا حسن کہہ کے پکارتے تھے, بیٹا حسین کہہ کے پکارتے تھے. اور آقا نے پھر فرما دیا نا الحسین منی وانا من الحسین, الحسین منی وانا من الحسین. اس بات کی تشریح نہ کر دو, یہ حدیث ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا حسین مجھ سے, میں حسین سے. نانا تو نواسے سے ہوتا ہے, کبھی نواسے سے نانا نہیں ہوتا, کبھی نواسے سے نانا نہیں ہوتا. نانے سے نواسا تو پیدا ہوتا ہے کیونکہ نسل جو ہوئی ان کے شجرہ جو ہوا, لیکن کبھی نواسے سے نانا نہیں ہوتا. لیکن آقا نے یہ بات فرما کے محبت کا اظہار فرمایا اور کربلا کی سرزمین پہ آقا حسین نے یہ بات ثابت کر دی قربانی دے کے. عرض کی کہ میرے نانا جو ساری زندگی آپ رب کی بارگاہ میں سے شہادت مانگتے رہے, اللہ نے مجھ حسین کو شہادت عطا کر دی اور آج میں نے اسی حدیث کا مظہر بن کے دکھا دیا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. اور میرے مصطفیٰ کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے, اور مصطفیٰ کی زندگی جب اللہ فرما رہا ہے کامل نمونہ ہے تو آقا کی زندگی میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی. تو پھر شہادت کی کمی کیوں رہتی؟ شہادت کی کمی کیوں رہتی؟ اللہ نے جناب حسین کی قربانی قبول کر کے جناب حسین کو شہادت عطا کر کے فرمایا محبوب تیری زندگی کا جو ایک باب شہادت والا رہتا تھا میں خدا نے حسین کے ذریعے اسے بھی پورا فرما دیا. اب آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. محبوب یہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ ظاہراً تو حسین کی شہادت ہے, لیکن رتبہ آپ والی شہادت کا ہے, مقام آپ کی شہادت کا ہے, رتبہ آپ کی شہادت کا ہے, رفت اور بلندی آپ کی شہادت کی ہے. پتہ یہ چلا کربلا کی سرزمین پہ جب امام علی مقام آقا حسین قربانی دے رہے تھے تو وہ مصطفیٰ کی زندگی کا ایک کامل نمونہ پیش فرما رہے تھے. مصطفیٰ کی زندگی کا ایک کامل نمونہ پیش فرما رہے تھے. اور دوستو وہ ایک باب جو شہادت والا کتاب ہوتی ہے نا, کوئی بھی بندہ کتاب لکھتا ہے اس کا ایک صفحہ ادھورا رہ جائے تو کتاب نامکمل ہوتی ہے, کتاب نامکمل ہوتی ہے. اور پھر بندہ کہے کہ یہ کامل کتاب ہے, اسے کامل کا رتبہ نہیں دے سکتا, اسے کامل کا ٹائٹل اور نام نہیں دے سکتا. اسی طرح جب میرے آقا کی یہ زندگی تھی وہ تو ہے ہی کامل کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا, اور میرے محبوب تو ہے ہی کامل. ساری انسانیت کے اندر ایک آقا کی ذات تو ہے جو کامل انسان ہے, اور اللہ نے جناب حسین کے ذریعے تاکہ قیامت تک کوئی سوال اٹھانے والا یہ سوال نہ اٹھائے کہ ہے تو کامل نمونہ لیکن شہادت نہیں ہے, ہے تو کامل نمونہ
لیکن شہادت نہیں ہے۔ اللہ نے حسین کو شہادت دے کے لوگوں کے یہ والے منہ بھی بند کر دیے۔ فرمایا یہ ظاہراً تو حسین کی شہادت ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ مصطفیٰ کی شان ہے، حقیقت کے اندر یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی یہ وہ رات، یہ بڑا ایک عظیم موضوع ہے، اس پہ بہت دیر بھی بولا جائے تو بولا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ گرمی بھی ہے، وقت کی بھی کمی ہے، اسی وجہ سے میں شہادت کی طرف آتا ہوں۔ کربلا کی وہ سرزمین، آقا حسین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب یہ شب عاشور کی رات شام کے وقت جب آقا حسین نے اعلان کیا نا اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھا کے، اعلان فرمایا کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، جو چلا جائے گا حسین اسے بھی جنت دے دے گا۔ بولے ذرا، جو چلا جائے گا حسین اسے بھی جنت عطا کر دے گا۔ جب یہ باتیں آقا حسین کر رہے تھے، ادھر بی بی زینب پاک سن رہی تھی، اور جب آقا حسین اپنے ساتھیوں میں سے اٹھے، خیمے پہ پہنچے، جناب بی بی زینب آئی اور آ کے عرض کرتی ہیں بھائی حسین آخری رات ہے، بہن سے جی بھر کے باتیں نہیں کرتے، آخری رات ہے بہن سے جی بھر کے باتیں نہیں کرتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی آخری رات ہے، مجھے بھی پتہ ہے میں آپ کے ساتھ آخری رات ہوں، لیکن توجہ طلب بات ہے، جب یہ ساری رات دونوں بہن اور بھائی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے، کبھی بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ماں کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی باپ کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی نانا محمد کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری رات جب دونوں یہ شہزادہ اور شہزادی یہ آپس میں باتیں فرما رہے ہیں، صبح کا وقت ہوا، علی اکبر نے اذان پڑھی، آقا حسین نے جماعت کروائی، کربلا کا میدان سجا، آپ نے ساری شہادتیں سنی ہے، جناب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، عباس علمدار شہید ہوئے، ان کے بازو کٹ گئے، مشک ٹوٹ گئی، مشک پھٹ گئی، سینہ پھٹ گیا، جناب حضرت علی اکبر کا کلیجہ پھٹ گیا، جناب حضرت قاسم اونو محمد ان کے لاشیں بھی کٹ گئے۔ کربلا کی سرزمین پہ کوفیوں نے، کربلا کی سرزمین پہ یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیے ان ننھے شہزادوں کی لاشوں پہ، جب گھوڑے دوڑائے، توجہ طلب بات ہے، ادھر آقا حسین نے ننھی قربانی جناب علی اصغر کو بھی پیش کر دیا، اور جب ننھی قربانی علی اصغر کو پیش کیا، آقا حسین واپس لے کے آئے، خیموں میں رکھا، رکھنے کے بعد سبھی کو ملا کے قبر کھودی، اس میں رکھ کے اور قبر کو کہا تیرے اندر میں کوئی اپنا لال نہیں رکھ رہا بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا رکھ رہا ہوں، اپنا دل نکال کے تیرے اندر رکھ رہا ہوں، میں یہ فقط علی اصغر نام کا ایک بچہ نہیں رکھ رہا، بلکہ اے قبر تو مجھ سے سوال کرے تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرے اندر اپنا دل نکال کے رکھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں اس بات کو بھی تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اب کربلا کی سرزمین پہ دو ہی مرد تھے حسینی لشکر کے اندر، ایک کو امام زین العابدین کہتے ہیں اور دوسرے مرد جناب حضرت آقا حسین امام علی مقام کی ذات بچی۔ اور دوستو پچھلی داستان آپ نے سبھی پچھلی نشستوں میں سنی ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آقا حسین جب واپس پلٹے، یزیدیوں نے ادھر سے آواز دی حسین ہے تیرے پاس اب کوئی کڑیل جوان تو جو کربلا میں اسے ہے تیرے پاس؟ وہ بدبخت بات بھی کرتے تھے تو کلیجہ چیرتے تھے، بات بھی کرتے تھے تو دل پہ ضربیں لگاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، آقا حسین جناب بی بی زینب پاک کے خیمے میں پہنچے، کہا بہن زینب اب تیرے بھائی کی باری آ گئی ہے، اب تیرے بھائی کی باری آ گئی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے جب حسین قربانی دے، اب وہ وقت آ گیا ہے جب حسین کربلا کی سرزمین میں اپنے آپ کو ذبح کروائے، اب وہ وقت آ گیا ہے جب حسین اپنا سب کچھ پیش کرے۔ جناب حضرت بی بی زینب پاک نے کہا حسین ان کا دل نہیں بھرا تو نے علی اکبر بھی دے دیا، ان کا دل نہیں بھرا تو نے علی اصغر بھی دے دیا، ان کا دل نہیں بھرا تو نے قاسم بھی دے دیا، کیا ان کے دل پہ ضربیں نہیں چلی؟ تو نے علی اصغر اور تو نے اونو محمد بھی دے دیے، کیا ان کے دل نہیں ٹھرے؟ تو نے تمام صحابہ بھی دے دیے، ان کے دل نہیں ٹھرے؟ تو نے اپنا ویر غازی عباس بھی دے دیا، ان کے دل نہیں ٹھرے؟ کہا یہ تو میں نے قربانیاں پیش کی ہیں ایک ایک کر کے، اب میں خود جا کے ان لوگوں کی سپہ سلاری بھی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھیجے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا ہدف ہی میں حسین ہوں۔ پہلے جو لوگ گئے وہ میری محبت میں گئے، اب میں جانا چاہتا ہوں خدا کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب آقا حسین نے دستار حیدری اپنے سر پہ سجائی، وہ حیدر کی دستار جسے عبد ود دیکھے تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائے، جسے ہر دیکھے تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے آج حسین نہیں بلکہ علی میدان میں آ گیا ہے۔ جب شمر دیکھے تو وہ کہے مجھے یوں لگتا ہے کہ آج حسین نہیں بلکہ حسین کا بابا علی شیر خدا آ گیا ہے۔ اور توجہ طلب بات ہے دوستو، جب آقا حسین نے دستار حیدری سجائی اور تن پہ جبہ حیدری پہنا، ہاتھ کے اندر ذوالفقار حیدری پکڑی، اور آقا حسین جب سواری پہ سوار ہوئے، ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ام رباب تجھے آخری سلام ہو، میری زوجہ تجھے آخری سلام ہو، ادھر کہتے ہیں ام لیلا تجھے آخری سلام ہو، ادھر کہتے ہیں اے سحر بانو تجھے آخری سلام ہو۔ جب آقا حسین اسی طرح خیموں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، آخری سلام کہہ رہے ہیں، جسے سلام کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، جسے سلام کہتے ہیں وہ آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، جسے سلام کہتے ہیں وہ اسے ہوش نہیں رہتا، جسے سلام کہتے ہیں اس پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ توجہ تو کرو دوستو، آج اگر ہمارا باپ، آج اگر ہمارا بھائی، آج اگر ہمارا بیٹا اگر ملک سے باہر جائے، آخری مرتبہ سلام کرے تو ہمارے نہیں آنسو تھمتے، آخری دفعہ سلام کرے تو ہمیں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا۔ آج توجہ تو کرو، حسین تو وہاں جا رہا ہے جہاں مڑ کے بھی کوئی نہیں آیا، آقا حسین تو وہاں جا رہے ہیں جہاں مڑ کے بھی واپس کوئی نہیں آیا۔ دوستو آج اپنی آنکھوں کو آنسو تو دیکھ کے دیکھو آقا حسین کی محبت میں۔ آقا حسین جب جا رہے ہیں، ادھر بی بی سکینہ پاک آ کے بڑی، اور حضرت سکینہ جو آقا حسین کی ننھی شہزادی 7 سال عمر ہے، اور جس سواری پہ آقا حسین تشریف فرما ہے، آقا حسین سواری کو آگے چلاتے ہیں، سواری چلتی نہیں ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں آگے کیوں نہیں جاتی؟ سواری رب سے زبان مانگتی ہے اور کہتی ہے آقا حسین تو مجھے آگے کو کہتے ہیں، آپ مجھے آگے کو فرماتے ہیں، پیچھے تو مڑ کے دیکھیے سکینہ کیا مجھے کہتی ہے، پیچھے تو مڑ کے دیکھیے اور سکینہ مجھے کہتی ہے اے سواری تو میرے ویر اکبر کو لے کے گئی تو واپس نہیں لے کے آئی، تو میرے بھائی قاسم کو لے کے گئی تو واپس نہیں لے کے آئی، تو اونا محمد کو لے کے گئی تو واپس نہیں لے کے آئی، اس راستے پہ تو جس کو بھی لے کے گئی ہے اسے واپس نہیں لے کے آئی۔ آج میرے بابا کو بھی لے کے جا رہی ہے، آج میرا ایک ہی سہارا میرا بابا بچا ہے اسے بھی لے کے جا رہی ہے۔ جب بی بی سکینہ کی یہ بات آقا حسین نے سنی، آقا حسین سواری سے نیچے آئے، آ کے ننھی سکینہ کے ہاتھوں کو پکڑا، بوسہ دیا، ماتھے کو بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا بیٹی ایسا نہیں کرتے، فرمایا بیٹی ایسا نہیں کرتے، بابا کو جانے دے۔ کہا ابا جان باپ بھی ایسا نہیں کرتے کہ کربلا کی سرزمین پہ لا کے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، دیس و پردیس کر کے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹی سن لے کہ میں اس سرزمین پہ جا رہا ہوں، وہ دیکھ سامنے مجھے میرا نانا محمد بلا رہے ہیں، اور فرمایا بیٹا میں کسی اور کے پاس نہیں جا رہا، وہ دیکھ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک سرخ کلر کی، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک سفید کلر کی چادر ظاہر ہوتی ہے، اس سے آواز آتی ہے بیٹا حسین آنا کربلا کی سرزمین پہ، میں فاطمہ تجھے نیچے نہیں گرنے دوں گی، میں فاطمہ تجھے نیچے نہیں گرنے دوں گی۔ فرمایا آنا بیٹا میری گوش کے اندر۔ ادھر سکینہ بول کے کہتی ہے بابا حسین ایک بات پوچھتی ہوں، بتا جائیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بابا بتائیے تو صحیح یتیم کسے کہتے ہیں؟ جب یہ بات کہی آقا حسین کی بھی چیخ نکلی، فرمایا بیٹی تجھے کس نے کہا ہے، تجھے کس نے بتایا ہے کہ یتیم کے بارے میں؟ کہا بابا جس خیمے میں بھی جاتی ہوں مجھے کہتے ہیں سکینہ یتیم ہونے لگی ہے، سکینہ یتیم ہونے لگی ہے۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا مجھ سے پوچھتی ہے تو میں کہتا ہوں جس کا بابا مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں،
جس کا بابا مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ فرمایا بیٹا سن لے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جب تو یتیم ہونے لگی ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے جب تو یتیم ہونے لگی ہے۔ کہا بابا میں نے سنا ہے جو یتیم ہوتے ہیں لوگ انہیں پوچھتے ہی نہیں، جو یتیم ہوتے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے روتے ہیں، بابا کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ فرمایا بیٹا میں تو جا رہا ہوں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا بیٹا دیکھا تو ایسے ہی ہے، لیکن فرمایا بیٹا تجھے میں وعدہ دیتا ہوں جس بارگاہ میں جا رہا ہوں، فرمایا بیٹا قیامت تک تمہیں بھی یاد رکھا جائے گا، مجھے حسین کو بھی یاد رکھا۔ فرمایا آقا حسین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ مقام تو دیکھیے، وہ کربلا کی سرزمین کہ ہمیں بیان کرتے ہوئے سکت نہیں رہتی، تو انہوں نے تو سچ میں قربانیاں دے کے دکھائی ہے، انہوں نے تو سچ میں سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ آقا حسین جب میدان میں رخصت ہونے لگے، میدان میں جانے لگے، ادھر بی بی زینب پاک نے آواز دی، فرمایا بھائی حسین آخری مرتبہ دیدار تو کراتا جا، آخری مرتبہ اپنی زیارت تو کرواتا جا۔ آقا حسین واپس پلٹے، بہن کے خیمے میں آئے، کہا بہن آج حسین تو جا رہا ہے، یہ سارا لٹا ہوا کنبہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا بہن آج میں نے تو اپنا کام تمام کر دیا۔ فرمایا بہن اس وقت میرا امتحان ختم ہونے لگا، اس سے آگے تیرا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا بہن زینب اس سے آگے تیرا شروع ہو جائے گا، اور میری اس ننھی سکینہ کو، میری ننھی سکینہ کا خیال رکھنا، میرے ان ننھے بچوں کا خیال رکھنا۔ فرمایا بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ کنبہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ دوستو یہ وہ کربلا کی سرزمین، آقا حسین جب میدان میں جھپٹے، ادھر سے شمر لائن اس نے اپنے 70 احباریوں کو میدان میں بھیجا، آقا حسین نے سبھی کے گلے کاٹ کے رکھ دیے، پھر ایک ایک کر کے چلا آیا، اور آقا حسین اسی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ شمر لائن نے آواز دی اور ابن زیاد کہنے لگا اور لوگوں اگر ایک ایک کر کے جاتے جاؤ گے تو کٹتے جاؤ گے، تمہیں نہیں پتا چاہے 71 لاشیں اٹھا کے آیا ہے، چاہے 71 لاشیں اٹھا کے آیا ہے، لیکن علی کا لال ہے کبھی ڈولنے والا نہیں ہے، علی کا لال ہے کبھی ڈولنے والا نہیں ہے۔ آقا حسین جب میدان میں نکلے اسی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ شمر نے ابن زیاد نے آواز دی، اکٹھے لانتیوں نے تیر برسائے۔ آقا حسین پہ روایات میں آتا ہے جس کا مجسمہ نچوڑ یہ ہے، 9 منٹ تک آقا حسین پہ تیر برستے رہے، 9 منٹ کا عرصہ بنتا ہے آقا حسین پہ تیر برستے رہے۔ علماء نے لکھا کتابوں میں آتا ہے 35 گھاؤ تھے تلواروں کے آپ کے جسم پہ، اور 45 زخم تھے آپ کے جسم پہ تلواروں کے، اور فرمایا کہ 37 گھاؤ تھے آپ کے جسم پہ تیروں کے، اور کہا کہ 36 برچیاں لگی ہوئی تھی آپ کے جسم پہ۔ اور دوستو جب آقا حسین پہ انہوں نے وار کیا، آقا حسین نے آخری مرتبہ کہا بہن زینب کہاں ہے؟ جب آقا حسین نے دھوڑ اڑتی دیکھی، آقا حسین پھر خیموں کی طرف واپس پلٹے۔ بہن زینب نے آگے سے کہا بھائی کیا سبھی کو مار کے آ رہا ہے؟ کیا سبھی کو ختم کر کے آ رہا ہے؟ جنگ مکا کے آ رہا ہے؟ کہا بہن زینب نہ بلکہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ کہا پھر کس لیے آ رہے ہیں؟ کہا اس لیے آ رہا ہوں کہ بہن زینب جب علی اکبر گیا تو لاشا میں اٹھا کے لایا، جب علی اکبر گیا تو لاشا میں اٹھا کے لایا، اون گیا محمد گیا تو لاشا میں اٹھا کے لایا، میں اپنے کندھوں پہ لایا، اور جب جناب حضرت قاسم گئے لاشا میں اٹھا کے لایا، میرا یار ہر گیا تو لاشا میں اٹھا کے لایا، جناب حضرت عباس علمدار گئے تو لاشا میں اٹھا کے لایا۔ کہا زینب پوچھنے آیا ہوں جب میں گروں گا تو مجھے کون اٹھائے گا؟ پوچھنے آیا ہوں جب میں گروں گا مجھے کون اٹھائے گا؟ کہا بھائی جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں اولاد ہوں۔ فرمایا بھائی جب کوئی نہیں اٹھائے گا تو میں زینب تو ہوں نا، میں زینب تو ہوں نا۔ توجہ طلبات دوستو جب آقا حسین نے یہ بات کہی، کہا جب اب
جب جناب حضرت عباس کا آخری وقت تھا اس نے حسین پکارا، جب جناب علی اکبر کا آخری وقت تھا اس نے حسین پکارا، جب جناب محمد قاسم اور 30 صحابہ کا آخری وقت تھا انہوں نے مجھے پکارا۔ زینب بتا تو صحیح میں کسے پکاروں گا، میں کسے بلاؤں گا؟ فرمایا بہن بتا تو صحیح میں کسے پکاروں گا؟ کہا بھائی کسی کو نہ پکارنا، میں جو ہوں اور میرا خدا جو ہے، میں جو ہوں اور میرا خدا جو ہے۔ کہا بہن آخری مرتبہ پھر وصیت کر کے جا رہا ہوں، جے چاہے کہ میرے جسم پہ زخم ہے لیکن تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں بہن زینب، واویلا نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے، اور آخری مرتبہ بھی میں صبر کی تلقین دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا بہن زینب ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو نانے کی شریعت کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا بلکہ سجدوں سے خدا کو راضی کرنا ہے۔ آقا حسین پھر میدان میں، اور جب میدان میں گئے آقا حسین زخموں کی تاب نہ لا سکے، اپنی سواری سے نیچے آئے، نیچے آتے ہی ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں نماز عصر کا وقت ہوا، آقا حسین نے سر سجدے میں رکھا، ادھر شمر لائن آقا حسین کے قریب آیا، آقا حسین کو سجدے سے سر ہٹا کر اس نے سینے پہ بیٹھ گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب سینے پہ بیٹھا، توجہ طلب بات ہے، آقا حسین نے آخری وقت سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا لوگوں میں کربلا میں سارا کنبہ کہایا ہے تو نماز کے لیے کہایا ہے، کربلا میں سارا کنبہ کہایا ہے تو سجدے کے لیے کہایا ہے، نہ کہ میں نے اپنی چوک و چراہوں پہ تماشے کے لیے، نہ میں نے اپنی محبت کا تماشا لگوانے کے لیے، نہ میں نے کسی بات کو اونچا کرنے کے لیے، بلکہ بس میں نے دین کے لیے قربانی دی ہے، یا اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے یا خدا کے سجدے کو سر بلند کرنے کے لیے۔ آقا حسین جب سر سجدے میں تھا، علماء لکھتے ہیں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ سجدے میں ہی آپ کا سر انور عبدی لانتی نے اتار دیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو سیدھا کر کے سینے پہ بیٹھ کے اس بدبخت نے آپ کا سر انور کاٹا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس لاشے پہ، اس جسم پہ 35 وار 37 وار اور اسی طرح 45 گھاؤ لگے ہوں، وہ جسم جسے مصطفیٰ جس جسم کے ایک ایک حصے کو چومتے رہے ہوں، وہ جسم کہ جس کو دیکھ کر آقا فرماتے ہوں میرے جنتی پھول آ گئے، وہ جسم کہ جسے دیکھ کے آقا چومتے بھی ہوں اور سونگتے بھی ہوں، ساتھ کہتے ہو اس جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دوستو وہ جسم کیسا جسم، نرم و نازک جسم، ظالموں کو شرم نہ آئی، ظالموں کی غیرت نہ جاگی، وہ ان ظالموں کے رتی برابر بھی انہیں ترس نہ آیا آقا حسین پہ، بلکہ آقا حسین نے تو سب کچھ قربان کرنا تھا، لیکن ان ظالموں کو آخری جو آقا کے جملے تھے، فرمایا ابھی بھی مجھے قتل نہ کرو، جنت تمہیں لے کے دے دوں گا، چاہے میرے 71 تم نے ذبح کر دیے ہیں لیکن مجھ سے بلا جاؤ پھر بھی تمہیں جنت لے دوں گا۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں، اگر تجھے چھوڑ دے تو پھر جنت کیسے؟ کہا پہلے تو تم نے مومن قتل کیے ہیں، اگر اب قتل مجھے کرو گے تو میں پورا دین ہوں، میں پورا دین ہوں، اور جو دین کو ذبح کرتا ہے پھر وہ ابدی جہنمی اور لعنتی بن کے رہتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا حسین کے آخری جملے یہی تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہی آقا حسین کے جملے، اور ساتھ جو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جناب بی بی زینب پاک کو جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، آخری سانس تک آقا حسین کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، میرے دوستو صبر کرنا، میرے بھائیوں صبر کرنا، میری مستوراتوں صبر کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صبر کا درس آقا حسین دے کے گئے ہیں، اور آقا حسین کے نانا فرماتے ہیں لوگوں جو صبر سے کام لیتا ہے اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور مصطفیٰ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ زبان دہر پہ جاری صدا ہے نام حسین، آخری کلام، زبان دہر پہ جاری صدا ہے نام حسین، نہ بھول پائے گی امت کبھی پیام حسین۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ زبان دہر پہ جاری صدا ہے نام حسین، نہ بھول پائے گی امت کبھی پیام حسین۔
حسین پشت نبی پر بحالت سجدہ، حدود عقل و خرد سے بقا مقام حسین، حدود عقل و خرد سے برا مقام حسین۔ اور یزیدیوں کو صدا نسبت یزید ملے، یزیدیوں کو صدا نسبت یزید ملے، حسینیوں کو ملے نسبت امام حسین۔ اور حسین پاک کی مدحت میں جتنے لفظ لکھے، حسین پاک کی مدحت میں جتنے لفظ پڑھے، ہر ایک لفظ ہے مشغول احترام حسین۔ اور یزیدیوں کو اگر پاس مصطفیٰ ہوتا تو کربلا میں نہ جلتے کبھی خیام حسین۔ ہے قدسیوں کی عبادت پہ بھی برتری اس کو، آخری بات ہے، قدسیوں کی عبادت پہ بھی برتری اس کو جو تو نے آخری سجدہ کیا اے امام حسین۔